اکثر لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا۔ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پر ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں رہتی کہ یہ کہہ سکوں کہ یا اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپکپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتے کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ انکہے الفاظ جو میں نہیں کہہ پاتا وہ بھی سمجھ لیتا ہے۔ میری کپکپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ آ کر کہتا ہے۔ وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان سے کہتا ہے، وہ زبان جو صرف ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار کو رد کر سکے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری صدا کو نظر انداز کر دے؟ ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز تک چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا۔ کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنا بھی گناہ کر لو اور اس کے پاس چلے جاؤ نا، تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ اللہ یقین والوں کے لیے ایسے راستے بناتا ہے کہ ان کی سب دعائیں بھی مخالف ہو جائیں نا، تو تب بھی وہ اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ اور ایسے یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو، اور تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ، کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس کے منصوبوں پر؟ تم تو فوراً ہی ڈر جاتے ہو، پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ یا اللہ میری دعائیں تو تم نے سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہیں جاؤ گے۔ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین ایسا کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ تو بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول جاتے ہوگے، لیکن وہ تمہارا خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کرتے ہو اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہیں۔ جب جب تم اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تب تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ اس جولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اسی کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، اور خود ہی سے گمان کر بیٹھتے ہو
کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا، حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جو دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ اس خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ کبھی ایک دفعہ ممکن اور ناممکن کی حد سے نکل کر اپنی کوئی چیز اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، جلد نہ ہی صحیح، دیر ہی سے صحیح ضرور دے دی جائے گی۔ سورہ یوسف مثال ہے کہ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ نصیب کا پنہ ایک دعا سے بھی مڑ سکتا ہے، اس لیے یقین کے ساتھ مانگو، کیونکہ جن کا یقین پختہ ہوتا ہے ان کی منزل کن ہوتی ہے۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ انہیں تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ اللہ کی مصلحتوں کو جب تم تسلیم کرنے لگتے ہو تو ساری کہانی خود بخود سمجھنے لگتے ہو، کیسے شر میں سے وہ خیر بھی نکال دیتا ہے، تم جان کر اس کا شکر ادا کرنے لگتے ہو۔ کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے تمہیں، کوئی اجر تو ہوگا جس کے لیے اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے۔ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔ کن لازم ہو جاتا ہے جہاں پر پہنچ کر پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔